سے روشنی اور نور کو مانگنا پڑتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ دل نورانی کر دے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو حق اور باطل نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر نیکی اور فسق اس میں فرق نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر مسجد اور مندر کا فرق نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر مسلمان کافر کا فرق نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر حیا بے حیائی کا فرق نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر نماز بے نمازی کا فرق نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو جھوٹ اور سچ کا فرق نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو انصاف اور ظلم الگ الگ نظر آتے ہیں۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر رشتوں کا تقدس نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر چھوٹے اور بڑے کا احترام نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے پھر حی علی الصلاۃ کی صدا پریشان کر دیتی ہے، مضطرب کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے، بے قرار کر دیتی ہے، اور حی علی الصلاۃ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دل نورانی ہوتا ہے پھر اذان کی طاقت سمجھ آتی ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے پھر نماز کی سجدوں کی طاقت نظر آتی ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے پھر نماز کی 2 رکعت سے کیا طاقت ملتی ہے اور کس طرح کام بنائے جاتے ہیں یہ نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے پھر جنت کی طلب اور دنیا کی طلب میں فرق نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو عمل کی دوڑ اور مال کی دوڑ میں فرق نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر آدمی کو رشتے ناطے توڑنے کے ضابطے مال و دولت کے نہیں ہوتے بلکہ تقوی کے ہوتے ہیں۔ عزت دینے کے معیار بدل جاتے ہیں، سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں اور تولنے کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ جب دل نورانی ہوتا ہے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، حق نظر آتا ہے، باطل نظر آتا ہے، دن کی روشنی دن نظر آتا ہے، رات کا اندھیرا رات میں نظر آتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو میرے محترم بھائیوں ہر کائنات کی چیز اپنی چیزوں کے ساتھ واضح نظر آتی ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر جنت نظر آتی، پھر جہنم نظر آتی، پھر اللہ کا عرش نظر آتا ہے، پھر موت کے بعد کی زندگی دکھائی دیتی، پھر قبر کے عذاب نظر آتے ہیں، پھر قبر کے جنت کے باغیچے نظر آتے ہیں۔ جب دل نورانی ہوتا ہے پھر آدمی دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے اور آخرت نظر آ رہی ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر یہ جنت کا طالب بن جاتا ہے۔ جو نظر نہیں بھی آتا یہ اس کو اللہ کے نبی کی خبر پر یقین کرتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر آدمی دیندار بنتا ہے، پھر آدمی نور پر آتا ہے، پھر آدمی اللہ والا بنتا ہے، پھر آدمی سنت پر آتا ہے، پھر آدمی نیکی پر آتا ہے، پھر اسے نفع نقصان نظر آتا ہے، پھر اس میں اپنی کامیابی ناکامی نظر آتی ہے، پھر وہ درست فیصلے کرتا ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلوں میں غلطی نہیں کھاتا، وہ فیصلوں کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے، ایک صحابی ہیں حارث بن مالک، صبح آئے اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے کہا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسے کی ہے؟ انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں پکا مومن، صبح کی اس حال میں کہ میں پکا مومن۔ تو آپ نے کہا ان لکل قول حقیقتا فما حقیقت ایمانی، ہر بات کی دلیل ہے، تیرے اس ایمانی بول کی دلیل کیا ہے کہ تو مومن ہے، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عزفت نفسی عن الدنیا فاسحرت لیلی واضمت نہاری وکأنی انظر الى عرش ربی حین یجاء وکأنی انظر الى اہل الجنت یتزاورون فیہا وکأنی اسمع رواء اہل النار۔ اے اللہ کے رسول، میں نے دنیا کو سمجھا، میں نے اپنے نور ایمان سے آخرت کو سمجھا تو میں نے دنیا سے رخ پھیرا اور میں جنت کا طالب بنا اور میں اللہ کی طرف جستجو کرنے لگا، پھر میرا دل نور ایمان سے اللہ نے ایسا کھولا اور میری آنکھیں بصیرت کی دل کی ایسی کھلی کہ میں رات کو جاگنے لگا اور دن کو روزہ رکھنے لگا، اس سے میرا دل چمکا۔ تو مجھے آج میں دیکھ رہا ہوں اللہ اپنے عرش کے ساتھ جب آئے گا
گویا میں اپنی حقیقت کی آنکھ سے دیکھ رہا، میں اپنے ایمان کی آنکھ سے دیکھ رہا، وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں جب جنت والے آپس میں ملیں گے اور سلام سلامہ کی صدائیں گونجے گی، میں اپنے کانوں سے وہ سن رہا اور میں اپنی ایمان کی آنکھ سے دیکھ رہا، اور وَكَأَنِّي أَسْمَعُ وَأَهْلِ النَّارِ، اور گویا میں اپنے کانوں سے جہنم والوں کا چیخنا چلانا سن رہا ہوں۔ یہ ہے میرے ایمان کی حقیقت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت امرؤ مؤمن، تو مومن ہے، نور اللہ قلبک، اللہ نے تیرے دل کو ایمان کے نور سے چمکا دیا۔